السلام علیکم بیوٹیفل پیپل. ٹوڈے وی ول موو ود انسان اور انسانی جسم کی معلومات. کویشچن آنسرز کی فارم میں ہے جی یہ معلومات. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں انسان کو سائنسی اسلام میں کیا کہتے ہیں جی؟ ہومو سیپینس اور دو پایا کہتے ہیں. علم ٹیکسونومی جانداروں کی گروہ بندی کا علم کے مطابق انسان کا تعلق کس جنس سے ہے؟ ہومو سے. ٹھیک ہے. اور سپیشی ہمارے پاس آ جاتی ہے سیپینس. علم ٹیکسانومی کے مطابق انسان کا تعلق کس فیملی سے ہے جی؟ ہومینیڈی سے. علم ٹیکسانومی کے مطابق انسان کا تعلق کس آرڈر سے ہے؟ آرڈر پرائمیٹ سے. انسان کا تعلق کس کلاس سے ہے؟ میمالیا سے. کوارڈیٹا اس کا آرڈر ہے. ٹھیک ہے. کنگڈم اینیمیلیا ہے. انسان سے مشابہت رکھنے والے قدیم بنمان سائنسی نام ہے جی؟ ہومینائڈ. ہومونائڈ کا سب سے پہلے کب اور کس نے دریافت کیا جی؟ سب سے پہلے 1925 میں جنوبی افریقہ کے ماہر بشریات آرتھر ڈارٹ نے شناخت کیا تھا. آرتھر ڈارٹ نے ہومینائڈ کو کس طرح شناخت کیا تھا جی؟ ایک کان سے ملنے والی کھوپڑی کے ذریعے. اولین انسان سے پہلے انسان نما مخلوق کو سائنسی اسلام میں کیا کہتے تھے؟ ہومو. سائنس کے مطابق ہومو کی وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے. 20 لاکھ سال پہلے. آلات و اوزار تیار کرنے والے پر قادر. ہومو کا سائنسی نام ہے جی؟ ہومو ہیبیلس. ہومو ہیبیلس کا مطلب کیا ہے؟ صلاحیت رکھنے والا انسان. ہومو ہیبیلس کا قدیم ترین باقیات کب اور کس نے دریافت کیا؟ 1962 میں لوئس سیمیور بیزٹ لی نے تنزانیہ کے علاقے اولڈ وائگاڈ میں. ہومو ہیبیلس کب ختم ہوا؟ 16 لاکھ سال قبل از مسیح میں. ہومو ریکٹس کی باقیات کب اور کس نے دریافت کی؟ 1894 میں رچ ماہر بشریات میری ٹوین ڈیو بوئس نے انڈونیشیا کے جزیرے جاوا سے اس کو ڈسکور کیا تھا. ہومو ریکٹس کن خصوصیات میں جدید انسان سے مشابہ اور ہومو سے مختلف تھا؟ ہومو ریکٹس کا قد بعض صورتوں میں 6 فٹ اور وزن 150 پاؤنڈ تک ہوتا تھا. سائنوتھراپس پیکنیسس کی باقیات کب اور کس نے دریافت کی؟ سائنوتھراپس پیکنیسس یعنی پیکنگ کا انسان کی باقیات 1927 میں ڈیوڈسن بلیک نے چین کا دارالحکومت بیجنگ میں دریافت کی. ہوپ آپ بھی یہ سائنٹیفک انفارمیشن فرسٹ ٹائم لے رہے ہوں گے. میں خود یہ انفارمیشن فرسٹ ٹائم لے رہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. نیدرتھل نامی ہومینائڈ کی باقیات کب اور کہاں دریافت ہوئی؟ 1856 میں سابق مغربی جرمنی کے درمیان نیدر کی وادی سے دریافت ہوئی. نیدرتھل کب سے کب تک کے کرۂ ارض پر موجود رہے؟ 2 لاکھ سال قبل از مسیح سے 30,000 سال قبل از مسیح تک. نیدرتھل کی ان خصوصیات کی وجہ سے دوسرے ہومینائڈ سے مختلف تھے. ڈیڈ باڈیز دفنایا جاتا تھا ان کی ڈیڈ باڈیز کو. ہومو سیپینس یعنی موجودہ انسان کب سے کرۂ ارض پر موجود ہے؟ 3,000 سال قبل از مسیح. ہومو سیپینس کی بنائی ہوئی تصویریں سب سے پہلے کب اور کہاں دریافت ہوئی جی؟ اسپین کے ماہر آثار قدیمہ مارسلینٹو سائٹولا کی اس کی 12 سالہ بیٹی نے 1879 میں شمالی اسپین کے غار التامیر سے دریافت کی. سائنسی اندازے کے مطابق زمین پر زندگی کب پیدا ہوئی؟ 4 ارب سال پہلے. 4 ارب سال پہلے کے مصنوعی حالات مصنوعی طور پر پیدا کی گئی زندگی کے وجود میں آنے کا مطالعہ سے پہلے کب اور کس نے کیا تھا؟ اسٹینلے ملر اور ہیرلیٹ یورے نے 1953 میں. یہ تجربہ کس ملک کے شہر میں کیا گیا؟ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہر شکاگو میں. جانداروں کے ایسے اعضاء جو کام کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کی ساخت مختلف ہونے اینالوگس آرگنز کہتے ہیں. جانداروں میں خلیہ کب اور کس نے دریافت کیا تھا جی؟ ماہر حیوانات تھیوڈر شوان نے 1839 میں. خلیوں میں پروٹوپلازم کب اور کس نے دریافت کیا تھا؟ جے پرکنجی نے 1840 میں. انسان کے جسم میں کتنے خلیات ہیں؟ 60 خرب. انسان جسم کا سب سے بڑا خلیہ کون سا ہے؟ اعضا خلیہ جس کی جسامت 0.1 ملی میٹر ہوتی ہے. خون کا سرخ خلیہ کتنی جسامت رکھتا ہے؟ 7 مائکرون. 1 مائکرون کتنا ہوتا ہے؟ 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ. انسانی جسم میں طویل ترین خلیات کون سے ہیں؟ حرکی اعصاب، موٹر نیورونز. ٹھیک ہے. حرکی اعصاب کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 4.5 فٹ تک.
انسانی جسم سے ہر ایک منٹ میں مردہ خلیات کے جھڑنے کی تعداد کتنی ہے؟ 3 سے 40,000۔ انسانی جسم میں نئے خلیات بننے کی مدت کتنی ہے؟ 27 دن بعد۔ اوسط انسانی زندگی میں انسان کی جلد کتنی مرتبہ نہیں بنتی ہے؟ 1000 مرتبہ۔ خون کے سرخ خلیات وجود میں آنے کے بعد کتنی مدت کے اندر ختم ہو جاتے ہیں؟ 4 ماہ کے اندر۔ ہر سیکنڈ میں انسانی جسم کے خون میں کتنے نئے خلیات بنتے اور پرانے ختم ہوتے ہیں؟ 1.5 کروڑ۔ بالغ انسان میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 206۔ چھوٹے بچے میں 300۔ انسانی کھوپڑی میں ہڈیاں 22۔ انسانی کھوپڑی کی ہڈیوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 2 حصے میں۔ سر کی 8 ہڈیاں اور چہرے کی 14 ہڈیاں۔ انسانی جسم میں پسلیوں کی تعداد ہے 24 جو کہ پیئرس کی فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں۔ انسانی جسم کی سب سے لمبی جوڑدار ہڈی کون سی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی۔ ریڑھ کی ہڈی کتنی ہڈیوں سے مل کر بنتی ہے؟ 33۔ انسانی جسم میں شانوں کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 2۔ انسانی ہاتھ میں 32 ہڈیاں ہوتی ہیں، کلائی میں 2 ہوتی ہیں، ہتھیلی میں 8 ہوتی ہیں، انگلی میں 3 ہوتی ہیں، انگوٹھے میں 2 ہوتی ہیں۔ پوری زندگی میں انسان ہاتھوں کے جوڑوں کو کتنی مرتبہ حرکت دیتا ہے؟ 2.5 کروڑ مرتبہ۔ انسانی ٹانگ میں 31 ہڈیاں ہوتی ہیں، ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان 2 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی ہڈی ران کی ہڈی ہوتی ہے جس کی لمبائی 48 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کان کی ہڈی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے کمزور ہڈی ہنسلی کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں۔ انسانی نظام اعصاب یعنی نروس سسٹم کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ دماغ، حرام مغز اور اعصاب یعنی 3 حصے: برین، اسپائنل کارڈ اینڈ نروس۔ انسانی دماغ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 حصوں پہ: فور برین، مڈ برین، ہائنڈ برین۔ اگلا حصہ، درمیانہ حصہ، پچھلا حصہ۔ انسانی دماغ کتنے عصبی خلیوں یا نیورون پر مشتمل ہوتا ہے؟ تقریباً 1 کھرب۔ انسانی دماغ کے خلیات کی تعداد کس عمر کو پہنچنے کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ 30 سال کے بعد۔ 30 سال کے بعد انسانی دماغ کے خلیات کس تعداد سے کم ہوتے ہیں؟ 50,000 خلیات روزانہ کے حساب سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالغ مرد کے دماغ کا اوسط وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1.4 کلو گرام۔ بالغ عورت 1.25 کلو گرام۔ اب تک انسان کے دماغ کا زیادہ سے زیادہ کتنا وزن ماپا گیا ہے؟ 5 پاؤنڈ یعنی 2.3 کلو گرام۔ اچھا، اب یہ جو آپ کو دماغ کا وزن دیا گیا اس لیے کہتے ہیں کہ فیمیلز کے پاس جو ہے وہ لیس برین ہوتا ہے دین میلز۔ انسانی دماغ جس کے وزن کا کتنے فیصد ہوتا ہے؟ 2%۔ انسانی دماغ کل جسمانی توانائی کے کتنے فیصد استعمال کرتا ہے؟ 20%۔ انسان کا دماغ کتنی بجلی پیدا کرتا ہے؟ 10 واٹ۔ کتنے فیصد پانی؟ 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت انسان کا سر پورے جسم کی لمبائی کا 25% ہوتا ہے۔ بالغ انسان کا سر پورے جسم کی لمبائی کا 12.5% ہوتا ہے۔ انسانی سر سے پورے جسم کے کتنے فیصد حرارت خارج ہوتی ہے؟ 40 سے 50%۔ اعصاب کی 2 اقسام ہیں: حسی اعصاب اور حرکی اعصاب۔ انسان میں تمام حسیات کی نشوونما کا عمل کتنی مدت میں مکمل ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد پہلے ہی سال میں۔ حسی اعصاب کن اعضاء پر مشتمل ہوتے ہیں؟ آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد۔ انسان کی آنکھ میں روشنی محسوس کرنے والی خلیات کی تعداد 13 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک انسانی آنکھ کی جسامت کتنی تبدیل ہوتی ہے؟ یکساں رہتی ہے جسامت انسانی آنکھ کی۔ عضو کے تناسب سے انسان کے کس عضو میں سب سے زیادہ پانی ہوتا ہے؟ آنکھ میں۔ ویژن 20/20 کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دونوں آنکھیں عام حالات میں 20 فٹ دور تک دیکھ سکتی ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ رنگوں میں فرق نہ کر سکنے کے نقص کو کہتے ہیں کلر بلائنڈنس۔ کلر بلائنڈ شخص عموماً سبز اور سرخ رنگ میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کے کان کتنے شور سے مکمل طور پر متاثر ہو سکتا ہے؟ 100 ڈیسیبل۔ انسان کے کان کی ککڑی ہڈی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ چند اعضاء میں سے ہے جو پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں۔ مکمل خاموشی میں انسان کان گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کتنے فاصلے سے سن سکتا ہے؟ 6 میٹر۔ ایک عام انسان کتنی خوشبو اور بوؤں کی شناخت کر سکتا ہے؟ 10,000 کے قریب۔ انسان کی ناک کسی خوشبو کی کم سے کم کتنی مقدار محسوس کرتی ہے؟ یہ آپ کے پاس مقدار گیون ہے۔ انسان کی ناک ایک دن میں کتنی ہوا پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہے؟ 500 مکعب فٹ۔ چھوڑنے کے عمل میں احساسات انسانی دماغ تک کس رفتار تک پہنچتے ہیں؟ 125 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ انسانی اعصاب میں سفر کرنے والے سگنلوں کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟
350 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انسان کے جسم میں سب سے کم حرکی اعصابی ریشے کہاں اور کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ریشے آنکھ میں۔ انسان کے جسم سب سے زیادہ حرکی اعصابی ریشے کہاں اور کتنے ہوتے ہیں؟ 200 ریشے کولموں میں۔ انسان کو جسم پر موجود تکلیف محسوس کرنے والے اعصاب کو کیا کہتے ہیں؟ نخاعی ریسیپٹر۔ انسان کے جسم میں کل پٹھوں کی تعداد ہوتی ہے 640۔ پٹھوں کا وزن باڈی کے وزن کا 50% ہوتا ہے۔ جسم کے لحاظ سے سب سے مضبوط پٹھا زبان ہے۔ انسانی جبڑے کی اس شے پر زیادہ سے زیادہ قوت لگا سکتے ہیں؟ اپنے درمیان دبی ہوئی کسی بھی چیز پر 200 پاؤنڈ تک قوت لگا سکتے ہیں۔ انسان کے جسم میں سب سے تیز حرکت کرنے والا پٹھا جو ہے وہ پلکوں کو کھولنے اور بند کرنے کا کام انجام دینے والا ہے۔ عمل کو انسپائریشن عمل تنفس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسانی جسم کے عمل ایکسپائریشن جب ہم ہوا کو باہر نکالتے ہیں۔ ایک انسان 24 گھنٹے میں 25,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک انسان 24 گھنٹے میں 2.2 پاؤنڈ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ بالغ انسان کے پھیپھڑوں کا کل رقبہ 100 مربع میٹر ہوتا ہے۔ انسانی پھیپھڑے ایک گھنٹے میں کتنی بار سکڑتے اور پھیلتے ہیں؟ تقریباً 1000 بار۔ سبحان اللہ۔ انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ 18 مرتبہ۔ انسان کے جسم میں رطوبتوں کا کیمسٹ کسے کہتے ہیں؟ گردوں کو۔ انسان کے جسم میں کتنے گردے ہوتے ہیں؟ 2۔ انسانی گردوں کا وزن 125 گرام ہوتا ہے۔ انسانی گردوں کی ساخت لوبیا کی جیسی ہوتی ہے۔ گردے جیسی پتلی جھلی میں ملفوظ اسے کیا کہتے ہیں؟ پیریٹونیم۔ انسان کے گردے میں کتنے نفرون ہوتے ہیں؟ تقریباً 10 لاکھ۔ سبحان اللہ۔ ایک صحت مند اور بالغ انسان روزانہ اوسطاً کتنا پانی خرچ کرتا ہے؟ 3 سے 6 لیٹر۔ ایک بالغ انسان میں چھوٹی آنت کی لمبائی 20 فٹ تک ہوتی ہے۔ انسان کے جسم سے بہنے والے پسینے کی بو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جرثوموں کی وجہ سے۔ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں کتنے فیصد پسینہ زیادہ آتا ہے؟ 40%۔ انسانی نظام کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ خوراک کی نالی، معدہ، چھوٹی آنت، جگر، پتا، لبلبہ اور بڑی آنت پہ۔ خوراک کے ہضم کرنے کا عمل کہاں ہوتا ہے؟ ایلیمنٹری کینال میں یعنی خوراک کی نالی میں۔ آغاز منہ سے ہوتا ہے جس کا، ٹھیک ہے، اور لعاب یعنی سلائیوا پریزنٹ ہوتا ہے منہ کے اندر۔ انسان کے منہ میں روزانہ کتنا لعاب ہوتا ہے؟ تقریباً 1/4 گیلن۔ ایک انسان اوسط زندگی میں کتنے گیلن لعاب پیدا کرتا ہے؟ 1000 گیلن۔ سبحان اللہ۔ انسان کی زبان پر موجود ذائقے کے غدود کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 7 سے 10 دن۔ اس کے بعد نئے غدود پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی معدے کے اندرونی دیواروں میں موجود بلغم نما مادے کو میوکس کہتے ہیں۔ اگر میوکس کی تہ نہ ہوتی تو انسان معدہ خود کو ہضم کر جاتا ہے۔ انسان کے معدے میں خوراک کتنے گھنٹے تک ذخیرہ ہوتی ہے؟ 3 سے 4 گھنٹے۔ خوراک کو ہضم کرنے میں کیا چیز مدد دیتی ہے؟ گیسٹرک جوس۔ انسان کی رطوبت میں کون سا تیزاب پایا جاتا ہے؟ ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ انسانی معدے کی رطوبت میں موجود ہائیڈروکلورک ایسڈ کا کیا کام ہے؟ جراثیموں کا خاتمہ اور تیزابیت پیدا کرنا۔ خوراک میں موجود پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے پیپسین ہوتے ہیں۔ خوراک کی چکنائی کو کون سی چیز ہضم کرتی ہے؟ گال بلیڈر، ٹھیک ہے۔ رطوبت جو ہوتی ہے اس کی بائل، وہ پتے کی رطوبت صفرا کی رنگت کیسی ہوتی ہے؟ سبزی مائل اور زرد۔ کیا چیز خوراک کو مکمل طور پر ہضم کر دیتی ہے؟ لبلبہ کی رطوبت پینکریاٹک جوس۔ کسی بھی خوراک کو مکمل طور پر ہضم ہو کر جسم کا حصہ بننے میں قریباً 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ انسانی خوراک کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 10 دن۔ انسانی جسم میں چکنائی کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ صابن کی 7 ٹکیاں بنائی جا سکتی ہیں اس سے۔ انسانی آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے گلے میں ایک عضو لیرنگس ہوتا ہے، یہ آواز پیدا کرتا ہے۔ اس میں ووکل کارڈز ہوتے ہیں۔ جب ہوا ان ووکل کارڈز میں سے گزرتی ہے تو ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جسے آواز کہتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کون کون سے تابکار عناصر پائے جاتے ہیں؟ کاربن اور پوٹاشیم۔ انسان لگاتار کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہے؟ 36 گھنٹے۔ ایک انسان کا 36 گھنٹے سے زیادہ جاگنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ موت۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ تیزی سے کون سا حصہ بڑھتا ہے؟ بال۔ عام انسان کے سر پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ قریباً 1 لاکھ۔ انسان کے سر کے بال سالانہ کس رفتار سے بڑھتے ہیں؟ 5 انچ۔ انسان میں کروموسوم کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 46۔ انسانی ڈی این اے کے کتنے فیصد حصے پر جینز موجود ہوتی ہیں؟ صرف 3% حصے پہ۔ جین سے خالی ڈی این اے کو جنک ڈی این اے کہتے ہیں۔ انسانی بچے ہو بہو اپنے ماں باپ جیسے نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جینز کی آدھی تعداد ماں سے اور باقی آدھی تعداد باپ سے ہوتی ہے۔ کیا ہم شکل جڑواں بچوں کی ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی ہوتی ہیں؟
نہیں. کیا جڑواں انسانوں کا آئی کیو مختلف ہوتا ہے؟ نو، ان کا آئی کیو یکساں ہوتا ہے. انسان کے جسم کا طاقت ترین عضو دل ہے. جسامت کتنی ہوتی ہے؟ بند انسان کی مٹھی کے برابر. انسان کے دل کے 4 خانوں کے نام ہیں: دایاں اذن، بایاں اذن، دایاں بطن اور بایاں بطن، یعنی اوریکل دایاں، رائٹ اوریکل، لیفٹ اوریکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل. انسان میں والز کا کیا کام ہے؟ آرٹیکلز اور وینٹریکلز کے درمیان خون کے ایک طرفہ بہاؤ کو یقینی بنانا. شدید ورزش کی صورت میں انسان کا 1 منٹ میں کتنی مرتبہ دل دھڑکتا ہے؟ 200 مرتبہ. انسانی دل کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 250 گرام. انسان کے دل میں کتنے پمپ ہوتے ہیں؟ 2. انسانی دل کے 2 پمپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک پمپ خون کو پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے کہ وہاں سے آکسیجن جذب کر سکے، اور دوسرا پمپ اس صاف خون کو سارے جسم میں بھیجتا ہے. انسانی دل ایک دن میں کتنے گیلن خون پمپ کرتا ہے؟ 1000 سے 1500 گیلن تک. ایک انسان کا دل اوسط زندگی میں کتنا خون پمپ کرتا ہے؟ 3 لاکھ ٹن. کیا انسانی دل اپنی بجلی خود پیدا کرتا ہے؟ جی ہاں. اگر ایک انسان 70 سال زندہ رہے تو دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 3 ارب مرتبہ. خون کا ایک خلیہ انسانی جسم کا چکر مکمل کرنے میں اوسطاً کتنا وقت لگاتا ہے؟ 1 منٹ. ایک بالغ انسان کے جسم میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 5 لیٹر. اگر انسان کے جسم سے 750 ملی لیٹر خون نکل جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ محض ہلکی سی کمزوری. ٹھیک ہے. اگر انسان کے جسم سے 1.5 لیٹر خون نکل جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کمزوری کے ساتھ بے چینی، پیاس اور سانس کی تیزی جیسی علامات. اگر انسان کے جسم سے 2 لیٹر خون نکل جائے تو صورت میں متاثرہ شخص کو متلی، چکر اور ذہنی انتشار محسوس ہوتا ہے اور بالآخر مدہوشی طاری ہو جاتی ہے. خون انسانی جسم کے وزن کا 8% ہوتا ہے. انسان کا دل ایک دھڑکن کے دوران خون کی کتنی مقدار پمپ کرتا ہے؟ 210 ملی لیٹر. انسان کی شریانوں میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 1250 ملی لیٹر. انسان کی دریدوں میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 3500 ملی لیٹر. کیپلریز کسے کہتے ہیں؟ دریدروں کے آغاز اور شریانوں کے اختتام کے درمیان خون کی بے حد باریک خون بینی دریدوں کا نام ہے. انسانی جسم کیپلریز میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 250 ملی لیٹر. انسان کے جسم میں موجود خون کی چھوٹی بڑی نالیوں کی مجموعی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ 97,000 کلومیٹر. انسان کے جسم میں موجودہ خون کی نالیوں کی تعداد 25 کرب. پیدائش کے وقت انسانی جسم کی نبض 120 فی منٹ. 1 سال کی عمر میں انسانی نبض 115 فی منٹ. 2 سال کی عمر میں 110 فی منٹ. 4 سال 100 فی منٹ. 6 سال 100 فی منٹ. 8 سال 90 فی منٹ. 10 سال 90 فی منٹ. بالغ انسان 75 فی منٹ. انسانی ناخن 1 سال میں کتنے بڑھتے ہیں؟ 2 سینٹی میٹر. پیروں اور ہاتھوں سے نسبتاً کس کے ناخن تیزی سے بڑھتے ہیں؟ ہاتھوں کے. انسانی جسم کے 90% حصہ کن 4 عناصر پہ؟ کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور ہائیڈروجن. ایک صحت مند انسانی جسم میں ہیموگلوبن سالمات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 60,000 ارب. انسانی جگر کتنے فعال سر انجام دیتا ہے؟ 500 سے زیادہ. انسان کے جسم کا وہ واحد حصہ کون سا ہے جو اپنی مرمت آپ نہیں کر سکتا؟ دانت. انسانی بال کس موسم میں تیزی سے بڑھتے ہیں؟ گرمیوں کے موسم میں. انسان کے مرنے کے بعد کون سے اعضاء سب سے آخر میں ختم ہوتے ہیں؟ ناخن اور بال. Hope you enjoyed the video. I also enjoyed it a lot. Stay motivated. God bless you. Allah Hafiz.